جا کے دروازے کھٹکھٹائے ان کا ڈاکٹر MS کا اور ڈاکٹروں کا، میرے بچے کو بچاؤ۔ وہ کچھ منظر ہی ایسا تھا کہ ماں کی ممتا چیختی چلاتی رہی۔ چلاتی رہی۔ اب تو ہر بندہ جو آتا ہے ہم کہتے ہیں ریفر ٹو لاہور، ریفر ٹو لاہور۔ میں نے کہا اس کی بجائے یہاں کہنے کی بجائے لوگوں کے گھروں کے لکھ دیں کہ یہ ہاسپٹل نہیں ہے، وہاں ہی جائیں آپ۔ DHQ میں اگر علاج نہیں ہے تو یہ کیا ہاسپٹل ہے، یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ پھر میں ان کے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس اگر 3-4 بیڈ ہوتے، آکسیجن ہوتی، کوئی ادویت ہوتی تو لوگوں کو ہم سٹیبل کر کے پھر ریفر ٹو لاہور کرتے۔ آج ٹیم وائس آف پنجاب آپ کو وزٹ کروا رہی ہے ڈسٹرکٹ پاک پتن کے DHQ ہاسپٹل کے اندر بننے والی آسم واحد کارڈک اینڈ ڈائلسس سینٹر کا۔ اس وارڈ کے بننے کے پیچھے نہایت دردناک کہانی پوشیدہ ہے۔ پاک پتن کے فرد واحد، فرشتہ صفت انسان حاجی عبدالواحد، جو اس وقت تقریباً 90 سال کے قریب ہیں، انہوں نے اس وارڈ کا قیام عمل میں لایا۔ آخر حاجی عبدالواحد صاحب کو یہ خیال کیوں آیا کہ انہوں نے پاک پتن کی عوام کے لیے دل کی متعدد بیماریوں کے متعلق اسپیشل کمپلیکس بنا دیا؟ آئیے آج ٹیم وائس آف پنجاب آپ کی ملاقات کرواتی ہے اس فرشتہ صفت انسان سے جس نے یہ پودا لگایا اور آج پاک پتن سمیت متعدد گرد و نواح کے شہر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ حاجی عبدالواحد پاک پتن کی ایک نامور سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں، جنہوں نے کچھ عرصہ قبل تحصیل عارف اعلیٰ سے ہجرت کر کے پاک پتن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ اپنی زندگی میں بہت سے نشیب و فراز دیکھے، لیکن حاجی عبدالواحد نے سیاست کو خدمت میں بدلتے ہوئے عوام کے لیے بہت سے فلاحی کام کیے، جن میں سر فہرست آسم واحد کارڈک اینڈ ڈائلسس سینٹر بھی ہے۔ حاجی عبدالواحد پاک پتن کی وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے نہ کرپشن کی، نہ کرپٹ اور راشی افسران کو کرنے دی، بلکہ سیسا پلائی دیوار بن کر کرپٹ اور نااہل افسران بالا کے سامنے ڈٹے رہے۔ آج حاجی عبدالواحد 90 سال کی عمر میں اپنے بیٹے آسم واحد کی یاد میں DHQ میں قائم آسم واحد کارڈک اینڈ ڈائلسس سینٹر میں اپنی گرہ سے چلاتے ہوئے عمر رسیدہ ہونے کے باوجود حاجی عبدالواحد کے حوصلے اور خدمت کا جذبہ آج بھی جواں ہے۔ پاکستان کو ایسے بہت سے مرد مجاہد اور حاجی عبدالواحد جیسوں کی ضرورت ہے جو انسانیت کا درد رکھتے ہوں۔ وائس آف پنجاب کے پروگرام کو جوائن کیا ہے حاجی عبدالواحد صاحب نے، ان کا بہت شکریہ۔ میرے پیچھے یہ کھڑی جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے اندر جتنا بھی ماحول ہے، جتنی بھی انوائرمنٹ دی گئی ہیں، ان کے پیچھے انہی کی کاوشیں ہیں، انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ آخر اللہ رب العزت نے ان کے دل میں یہ خیال کیسے ڈالا، اور یہ سارا جو آج آپ خوبصورت ماحول دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے اصل حقائق کیا ہیں۔ جی السلام علیکم بھائی صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ محترم کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا فضل شکر ہے اللہ کا۔ سر بہت شکریہ ٹیم وائس آف پنجاب کو جوائن کیا۔ ہمارے ادارے کو پتہ چلا ہے کہ ڈسٹرکٹ پاک پتن کے اندر یہ دل کی جو وارڈ بنی ہے، یہ پاک پتن کے لوگوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اس کے پیچھے اگر ہم نے کاوشیں دیکھی ہیں، اس کی جو ریسرچ ہوئی ہے، اس کے پیچھے فرد واحد حاجی عبدالواحد صاحب ہیں۔ کیا بیان کریں گے، لوگوں کو کیا بتائیں گے یہ جو آپ نے اتنا بڑا پاک پتن کے لوگوں کے لیے یہ جو ماحول بنایا ہے، اصل وجہ کیا تھی؟ یہ انسیڈنٹ کیا ہوا جو آپ نے یہ سوچا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب یہ ہوا یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ میرے بیٹے کو 2003 میں اپنا فروری میں ہارٹ اٹیک ہوا، رات کو صبح کوئی 4-5 بجے۔ تو وہ ہارٹ اٹیک سے جب بچے کو ہم لے کے یہاں آئے DHQ ہاسپٹل میں، تو یہاا کوئی ڈاکٹر بھی نہیں تھا، پیرامیڈیکل اسٹاف بھی نہیں تھا، بلکہ ایک عیسائی بچہ تھا جو صفائی والا تھا۔ اس نے ہمیں کہا کہ بھائی صاحب آپ روئیں نہیں، پریشان نہ ہوں، ابھی ڈاکٹر آ جاتے ہیں۔ اس نے ہمارے جو بچے کی باڈی تھی اس کو اسٹریچر پر ڈال کے بیڈ پہ رکھا اور ہمیں تسلیاں دیتا رہا کہ ابھی آ جاتے ہیں۔ میں اور میری بیوی رو رہے تھے۔ سر یہ کس سن کا واقعہ تھا؟ یہ 2003 کا فروری کا واقعہ ہے جی، میرا خیال 10 تاریخ تھی یا اپنا ایسے ہی ہے۔ تو ہم میرے تو ڈاکٹر صاحب بھی میرے دوست تھے، MS بھی دوسرے دوست بھی تھے۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ یہاں ڈیوٹی پہ کوئی نہیں ہے۔ آخر میں کوئی 10-20 منٹ بعد میری وائف جو اس کا صبر ختم ہو گیا، تو اس سے وہ گئی ان کے ریزیڈنس پہ، جا کے دروازے کھٹکھٹائے ان کا ڈاکٹر MS کا اور ڈاکٹروں کا، میرے بچے کو بچاؤ۔
वो कुछ मंजर ही ऐसा था कि माँ की ममता चीखती चिल्लाती रही, चलती रही। लेकिन बेबस थी। बेबस थी। जब ये डॉक्टर आए हैं, इन्होंने आके देखा है कि चेक किया है, कहते हैं ये आपका बेटा तो डेथ है, इनकी डेथ तो हो चुकी है। हम बड़े परेशान हुए। मेरा क्वेश्चन सिर्फ उनसे ये था कि ये अगर DHQ है तो हम कोई आधा घंटे या घंटे से आए हुए हैं, ड्यूटी पर कौन है इधर? ड्यूटी लगी हुई है? ये नहीं कहते जी ड्यूटी लगी हुई है। तो है क्यों नहीं? इमरजेंसी आप कैसे करते हैं? ये दिस इज रॉन्ग। तो मुझे उन्होंने कहा कि जी हमारे पास इमरजेंसी ही नहीं है, दवाइयाँ ही नहीं है, ये वो है। बहरहाल हम चले गए रोते धोते, बच्चे को अपना दफनाया, जो कुछ भी है। कुछ दिनों के बाद मुझे बड़ा नाराज़गी थी कि DHQ में अगर इलाज नहीं है तो ये क्या हॉस्पिटल है, ये क्या मसला क्या है? फिर मैं इनके पास आया, इन्होंने कहा कि जी हमारे पास अगर 3-4 बेड होते, ऑक्सीजन होती, कोई वदवियत होती तो लोगों को हम स्टेबल करके फिर रेफ़र टू लाहौर करते। अब तो हर बंदा जो आता है हम कहते हैं रेफ़र टू लाहौर, रेफ़र टू लाहौर। मैंने कहा इसकी बजाय यहाँ कहने की बजाय लोगों के घरों के लिख दें कि ये हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ ही जाएँ आप। लाहौर का रास्ता बताने वाला ये बैठे हुए हैं यहाँ। बैठे हैं। ये बहरहाल तलखी हुई। इन्होंने कहा कि जी सिर्फ 4-5 लाख रुपए में हमारी इमरजेंसी बनती, गवर्नमेंट हमें ये भी नहीं दे रही। मैं उस वक़्त नुकसान का कॉटन फैक्ट्री में नुकसान भविष्य बहा हुआ था। मैं अपनी तमाम मंडी तकरीबन बेच चुका था। मेरे 12 एकड़ रह गए थे, उसमें भी 6 एकड़ बकाया थे। वो मैंने इत्तेफाक शुगर मिल को वो भी बेचे। 30 लाख के 5 लाख मैं यहाँ लेके आया, 25 लाख बच्चे को दिया कि जी और कारोबार कर लें कुछ ऐसे भी है। तो ये मैंने 5 लाख दिया। जी यहाँ डॉक्टर ईसान था, एक हमारे दोस्त थे पहले, शाह साहब उसको कहते हैं, वो हमारे सदर थे पीपल पार्टी के भी। तो उन्होंने कहा कि हाई साहब ये 2080 से आपको बड़ा रकम बड़ी मिल जाएगी, ये 5 आपका 25 लाख हो जाएगा, आप CCB बना दें। मुझे CCB का पता नहीं था। मुझे उन्होंने कहा कि जी आप तो बैतुल माल के चेयरमैन हैं, आपका जो आपका है सोशल वेलफेयर अफसर, उससे जाके पूछे। चनाचे मैं अपने दफ्तर में गया, सोशल वेलफेयर से पूछा कि CCB क्या होता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि 20-25 कार्ड ले आए आप अपने जानने वालों के, तो हम CCB बना देते हैं। मैंने कहा जी मैं पहले DC साहब से बात कर लूँ कि ये अच्छी चीज़ है, ये नहीं है, ये क्या है क्या नहीं है। उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर जो थे वो इनामुल हक था, बहुत ही नेक इंसान, बड़े भले बंदे। उन्होंने मुझे कहा कि हाई साहब ये 25 लाख का क्यों बनाते हैं? मैं ननकाना साहब में बड़ा अस्पताल बना के आए, हमने बड़ा अस्पताल बनाना है। आप मीटिंग कॉल करें यहाँ अपने रेस्ट हाउस में, कोई चाय वाय का इंतज़ाम करें, सारे लोगों को बुलाते हैं, मदऊ करें, तो हम पैसे कलेक्ट करके तो बड़ा अस्पताल बनाना चाहते हो। लिहाजा उन्होंने 2 मीटिंगें की, मैंने खाने वाने का फ्रेशमेंट दी, तो हमने कुछ पैसे इकट्ठे किए, कुछ कम थे, तो लिहाजा फिर हमने लोगों से घरों में जाके, फैक्ट्रियों में जाके वो इकट्ठे किए, तो हम इस काबिल हुए कि हम ये अस्पताल बना सके। और उन्होंने बड़ी मेहरबानी की, मैंने CCB बना ली, हर चीज़ कर ली। उन्होंने मुझे अपना जो है जब बन गई तो मैंने कहा जी कि ये बन गई है तो अब अस्पताल का कैसे है। उनकी बड़ी शफ़क़त थी, मेहरबानी थी। उन्होंने ख़ुद ही लाहौर जाके सारे इसका नक्शा, इसकी सारे के सारा 1,34,00,000 कुछ रुपए ऊपर थे, इसका ये बनवा के मुझे ला के दिया कि ये आपका नक्शा है, ये आपने करना है। तो लिहाजा उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखी, अपने डॉक्टर इनामुल साहब ने, उनका अपना लगा हुआ है बोर्ड भी। तो उस वक्त ये मेरा ख़्याल है 2006 था, 5 या 6 था। उसके बाद मैंने इसको कंस्ट्रक्शन की जो अपनी जैसे उस पर था नक्शा वगैरह, अकॉर्डिंग टू दैट मैंने उनसे पूछा कि ये मैं ख़ुद करूँ या ठेका। उन्होंने कहा जी ख़ुद कर लेंगे तो पैसे भी बच रहेंगे, अच्छा भी होगा। लिहाजा मैंने ख़ुद ही ये बनाना शुरू किया। और आप हैरान होंगे कि मैंने ये अस्पताल सारे का सारा 54 लाख में बना के दे दिया। उसमें जो भी आप देख रहे हैं, इसमें पौधे वौधे सारे इसमें इंक्लूड थे। 55 लाख यो पैसे मैंने अपने गिरह से डाले, पौधों के दूसरे के। लेकिन ये बिल्डिंग 54 लाख की बन गई, 80 लाख नेट बच गया। और मैं बड़ा परेशान हुआ, शोर किया
کہ یار یہ ہمارے ملک میں اتنے پیسے بچتے ہیں ایک بلڈنگ میں سے. تو اس وقت یہ سارے کا سارا اپنا جو CCB کے تھا وہ ہم نے پیسے آگے جمع کرائے اپنا گورنمنٹ کے کہ ہمیں باقی ڈاکٹر بھی دو, اپنا پیرامیڈیکل اسٹاف بھی دو, ادویات بھی دو, CCB کے تحت 20 اور 80%. لیکن اس وقت سارا چارج تھا ڈسٹرکٹ کونسل کے پاس. ڈسٹرکٹ کونسل کے جو چیئرمین تھے وہ اپنا نسیم ہاشم تھے. انہوں نے کہا جی میں تو نہیں اس کو کرنے دیتا. وہ دوسرے بھی اپنے تھے, اس نے لات و لال کیا. اسی طرح اسی رقم میں آر والے میں بن گیا اور وہ بلڈنگ بھی نہیں پوری کمپلیٹ ہوئی اور سارے کا سارا اسٹرکچر بھی ضائع ہو گیا. یعنی وہ سارے کے سارے پیسے کھائے گئے. میرا خیال ہے کہ پورا کا پورا 1 کروڑ سے زیادہ وہاں سے وہ کھا گیا سارے رل مل کے. ہم نے یہ بنا دیا. پھر انعام صاحب نے اپنا جو ہے اس کے بعد سعید اقبال والا آئے. وہ دیکھ کے بلڈنگ دیکھ کے سارے ہر چیز دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ یار اتنا خوبصورت آپ نے بنایا. یہ DHQ میں وزٹ کر کے اس نے دیکھا کہ وہاں لیٹرینیں ٹوٹی ہوئی ہیں, برا حال ہے, باہر پانی ہے, مچھر ہے. ہاں جی, وہ میرے پاس آئے. انہوں نے کہا یار حاجی صاحب آپ عجیب آدمی ہیں, یہ ہم نے اتنے پیسے لگائے کسی کام کے نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے DHQ میں. آپ نے کیا بات ہے, کیا وجہ ہے, کیوں نہیں چل رہا؟ میں نے بتایا ساری ریزن کہ ایسے اس طرح وجہ سے یہ ہمیں آگے پیسے جمع کرائے ہوئے ہیں 50 لاکھ 55 لاکھ میں. ہم نے کہا ہمیں CCB کے تحت آگے پیرامیڈیکل اسٹاف ادویات ہر چیز دیں, لیکن ہمیں نہیں دے رہے. وہ خیر بڑا پریشان ہوا. اس کے بعد ناظم کو بھی اس نے بہت کہا کہ یہ اچھا آدمی ہے, انہوں نے یہ کیا ہے, اتنا خوبصورت ہے, آپ تو کوآپریشن. اس نے کہا کہ جی نہیں میں نہیں کوآپریشن ان سے نہیں کرنا. میں نے ریفیوز کیا. لہٰذا انہوں نے پھر میرے پاس کھانا تھا, وہاں انہوں نے ایک ڈاکٹر کو بلوایا پرائیویٹ. اس کو کہا کہ آپ کرنا چاہتے ہیں. اس نے حامی بری اس کی اپائنٹمنٹ یہاں کر دی. ڈاکٹر عاصم منیر جو کہ آج کل یہاں اس کے کارڈک کے ڈاکٹر انچارج ہیں. تو اس سے کہا اور مجھے کہا کہ اس کو گورنمنٹ کی تنخواہ کے علاوہ آپ نے 12,000 منتھلی دینا ہے. وہ بھلا آدمی تھا عاصم منیر. اس نے آ کے میرے ساتھ یہ ہسپتال چلایا. یہ 8-10 مہینے ہسپتال اتنا چلا, اتنے مریض آئے کہ لوگ بھی حیران, ہم بھی حیران تھے کہ بہت مریض آتے تھے. اس کے بعد انہوں نے اس عاصم منیر کو اپنا کسی نہ کسی طرح بلیک میل کیا, اس کو یہاں سے بھگا دیا. وہ لاہور چلا گیا, وہاں جا کے نوکری کی. میں پریشان ہو کے پھر دوسرے ڈاکٹر میرے پاس آتے, ایک آیا, دوسرا آیا, تیسرا آیا. پھر اب میرے پاس ایک ڈاکٹر آیا ہے, وہ کوئی 6-7 سال ہو گئے. اس سے پہلے بھی ڈاکٹر تھے, چلتا رہا اسپتال, لیکن اتنی اسموتھلی نہیں, اچھا نہیں. یہ ڈاکٹر ہمارے اماد صاحب ہیں, یہ آئے ہیں, ان کو ہم نے یہاں لگایا ہے. بہت ہی آنیسٹ, بہت ہی اچھے ہیں. کارڈک کا بھی کرتے ہیں, کارڈک بھی چلایا ہم نے. میرے پاس صبح سے شام تک 2 بجے تک کوئی 70-80 مریض اس کے آتے ہیں. فزیوتھراپی کے 30 سے 40 مریض آتے ہیں. ڈائلسس کے میرے پاس جو ہے 10 صبح 10 شام کو مریض ہوتے ہیں. اپنے صبح شام وہ جی چل رہا ہے. پھر ہم نے لا کے دی ہے ان کو الٹرا ساؤنڈ اور ایکو کی مشین, وہ کوئی ہے 25-30 لاکھ کی, وہ لا کے دی ہے. اس کے بعد اینڈوسکوپی لا کے دی ہیں. اسی طرح ہم نے وینٹیلیٹر 30 لاکھ کے لے کے دیے ہیں. پھر ہم نے یہ آپ کو تھیلوسینیا کا ریسنٹ ہم نے دیا ہے, کمشنر صاحب ساہیوال سے ان سے افتتاح کیا ہے. وہ کوئی 33 لاکھ روپیہ خرچ کر چکے ہیں. مریض آ رہے ہیں یہاں, پہلے یہاں اس کی فیسلٹی کوئی نہیں تھی, وہ بھی شروع کیا ہے. تو یہ ہماری جو ہے ساری کاوش ان لوگوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے. پیسے سارے کے سارے تنخواہیں میں دے رہا ہوں, اور یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں بہت آنیسٹی سے اس کو چلا رہے ہیں. یہاں پہ ایک اہم سوال ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر بدقسمتی کے ساتھ ہاسپٹلوں کے اندر جانا ہو, مریض جو ہے نا وہ بیچارہ رول جاتا ہے, ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. یہ جو آپ نے یہ اتنا اچھا ماشاءاللہ پودا لگایا ہے آصف واحد کے نام سے, یہاں پہ جو پیشنٹ آتے ہیں ان کے لیے رولز ریگولیشن کیا ہیں؟ ان کو کتنا یہاں پہ آنے کے بعد ٹائم لگتا ہے کہ وہ ایڈمٹ ہو جاتے ہیں, ان کا جو علاج ہے وہ شروع ہو جاتا ہے؟
نہیں ہم نے تو جی ایک ٹوکن کے طور پر 30 روپے رکھے ہیں. جی وہ پرچی آ کے لیتے ہیں کاؤنٹر سے, پرچی لے کے ان کا لسٹ پر نمبر آ جاتا ہے 1 2 ایک سے لے کے وہ 80 85 تک جاتے ہیں مریض جو ہیں. وہ ٹرن بائی ٹرن اس کو بلاتے ہیں, بینچ رکھے ہوئے ہیں بیٹھنے کے لیے. کوئی سفارش نہیں, بلا ذات پا تفریق. نہیں کچھ نہیں, وہ ایک ایک کر کے ٹرن بائی ٹرن بلاتے ہیں. میں صبح آتا ہوں, آپ بھی 9 بجے 9:30 بجے میں بھی پہنچ جاتا. ڈاکٹر صاحب وہ بہت ارلی 7:30 آ جاتے ہیں. مریض اس کے پاس اتنے آتے ہیں کہ 7:30 سے شروع کر دیتے ہیں, وہ پھر 2 بجے تک وہ چلتے ہیں جتنے بھی مریض آ جائیں. تو اوسطاً مریض میرے پاس رجسٹر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اوسطاً میرا خیال ہے کہ میرے پاس 70-80 مریض ہیں جو ڈاکٹر صاحب کے ہیں. پھر جو اس کے فزیو تھراپی کے ہیں وہ بھی کم 25-30-40 مریض وہ بھی آتے ہیں. ڈائلسس کے بھی آتے ہیں. پھر اینڈوسکوپی ہے, وینٹیلیٹر ہے, تھیلیسیمیا کے مریض ہیں, وہ بھی 1 2 4 آتے رہتے ہیں. تو یہ ہماری کاوش ہے اس پاکپن کے شہریوں کے لیے ایمانداری سے. میں نے یا میرے دوستوں نے جو بھی میرے ساتھ رہے, میں ان کا مشکور ہوں جو میرے ساتھ کیا. اور خاص طور پر اس ڈی سی انعام صاحب کا, انعام اپنا سعید اقبال والا مرحوم کا جو کہ فوت ہو گئے ہیں, بڑی کاوش ہے. اور خاص طور پر اب تک جو میرے ساتھ سب سے تعاون زیادہ کیا وہ طارق محمود صاحب جو کمشنر پہلے تھے. انہوں نے میرے ساتھ شروع سے یہ تعاون کیا, اب تک وہ کر رہے ہیں. ان کا بورڈ بھی ہے, ان کا ہے, وہ مجھے آزما چکے ہیں کیونکہ والا صاحب مرحوم نے ان کو کہا تھا کہ یہ آدمی پیسے کھانے والا نہیں, لگانے والا ہے, ایماندار ہے. تو انہوں نے, ان کے بیچ میٹ تھے تو انہوں نے اس وقت سے شروع کیا. والا صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی نہیں کی, بہت ہی شفیق تھے, بہت ہی خوش تھے مجھ سے, بہت ہی پیار کرنے والے. یہ حالت یہ ہے کہ ان کی کہ اتنا پیار کرتے ہیں کہ ان کی فیملی ساری کی ساری لاسٹ ایئر دسمبر میں والا صاحب کی وائف, ان کے طارق محمود کے سارے یہاں مجھے شاباش شاید دیکھ کے آتے ہیں. اب بھی ٹیلی فون دوسرے چوتھے مجھ سے رابطہ رکھتے ہیں کہ آپ کو بھائی تکلیف تو نہیں ہے. سب سے زیادہ تکلیف جو مجھے چاہیے ان پرائیویٹ ڈاکٹروں نے چاہیے کہ جی ہماری پرائیویٹ پریکٹسیں آپ نے مار دی ہیں. آپ کے پاس اتنے مریض کیوں آتے ہیں؟ آپ نکل جائیں یہاں سے. تھریٹ بھی کیا, ہر چیز کی طرح آزمایا, لیکن مجھے استقامت سے مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور یہ ان کی وجہ سے طارق محمود صاحب یا پہلے والا صاحب یا انعام صاحب بھی آتے رہتے ہیں. اب بھی ریٹائر ہو گئے ہیں, وہ بھی آتے رہتے ہیں. وہ مجھے بڑی شفقت, بڑی پیار سے اب بھی وہ میری جو بھی ہو سکے وہ مدد کر سکتے ہیں. صاحب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں منتھلی ایکسپینس کیا ہیں جو آپ کا بجٹ بنتا ہے, اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ ڈونیٹر آج بھی آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا اکیلے ہی اس کو رن کر رہے ہیں؟ اصل میں ڈونیٹر ہیں وہ ہے, لیکن وہ اتنے نہیں ہیں کہ مجھے کوئی اپنے بے شبہ پیسے دیں. وہ 5-10 ہزار کے, کوئی اپنے کوئی 1-2 ہیں جنہوں نے دیے تھے, کسی کو 5 یا 10 لاکھ دیے ہیں, لیکن اس کے بعد اتنے نہیں ہیں. یہ ساری تنخواہیں جو کم سے کم اپنے منتھلی 2.5 سے 3 لاکھ منتھلی تنخواہیں ہم اپنے گرے سے دیتے ہیں اور تھرو چیک سے دیتے ہیں, بینک میں جمع کرا کے پھر چیک ایشو کر کے یا کیش لے کے وہاں سے یہ ہم دیتے ہیں. اس کا ریکارڈ ہے, ان کا اپنا چارٹرڈ اکاؤنٹ سے بھی اس کو چیک کراتے ہیں, آڈٹ کراتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں کہ مر جانا ہے, ساتھ نہیں لے جانا. پتہ نہیں کہ ہمارے لوگوں میں یہ ملک ہمیں ایک نعمت تھا. میں تو دنیا میں یورپ کے کافی سارے ملک دیکھ کے آیا ہوں, یہ چائنا بھی, یہ تاشکند بھی, انڈونیشیا, ملیشیا, یہ سارے ملک دیکھے. میں نے اتنا اچھا ملک نہیں دیکھا جس میں اتنی فصلیں, اتنے پھل, اتنی سبزیاں ہوتی ہوں, اور باقی ملکوں میں یہ ہوتا نہیں ہے. یورپ میں خاص طور پہ 3 مہینے کے لیے اپنی کوئی چیز کر سکتے ہیں. وہ رجے ہوئے ہیں, ہنسی پکھے ہیں. صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ساڈا اسی بے ایمان ہے. اسی اگر پیسے بچائیے تو اسی انہوں تو سب تو زیادہ امیر ساڈا ملک ہے. میرا ایمان ہے کہ اگر اسی آنیسٹی کریے. ہوں میں یہ تمہیں کیا کہاں, مینوں ایک ڈپارٹمنٹ کا پوچھو تو میں تمہیں ہسٹریاں دسدا کی یہ ہے. کرپشن دی ہسٹریاں, اور بے شبہ کرپشن ہی کرپشن ہے. کیا کریے, میں فیس نہیں کرتا. مینوں دوروں دیکھ کے کہندے دور ہے تیرا اسی کام کر دیں گے, ساڈے گل نہ پے. صاحب یہ تو آپ نے ایک پاک پتن کی مثال دی ہے, کتنے عاصم واحد ہوں گے جو پاکستان میں آج اس دنیا میں نہیں رہے.
ان سہولیات کی وجہ سے آپ کیسے امیجن کرتے ہیں باقی پاکستان کا جو شہر ہیں، ملک ہیں، محلے ہیں، وہاں کیا حال ہوتا ہوگا؟ یہ اسی طرح ہی ہے، سب ہم نے اللہ اور رسول کے نام پہ نام رکھتے ہیں، جی صحابہ کرام کے، امام حسین کے، حسن حسین کے لاج نہیں ہم رکھتے۔ جی جی ہم نے کبھی اس کو، اگر دیکھیں قانون جو ہوتا ہے خوف کا نام قانون ہے، اگر خوف عوام میں مٹ جائے تو قانون مٹ جاتا ہے۔ اب دیکھیں لوگوں کو آج تک سڑکوں پر چلنا نہیں سکھایا، آپ لیفٹ رائٹ نہیں دکھایا، آپ نے دنیا میں دیکھا کہ سڑکیں خالی ہیں، وہ سڑکیں ٹریفک کے لیے ہوتے ہیں، بسوں کے، پیدل والے فٹ پاتھ ہیں، یہاں فٹ پاتھ ہی ختم کر دیے، ان پہ قبضے ہو گئے رکھے ہیں، سڑکیں بند ہیں، ٹریفک جیم ہے، پولیوشن اتنی ہوتی ہے جیم سے، وہ موٹر سائیکل کاریں چلتے رہتے ہیں، ٹریفک جیم ہے۔ یہ ہمارے جو یہ مصیبت آئی ہوئی ہے ہماری پولیوشن کی، اسی وجہ سے کہ ٹریفک بڑے اسموک کی، یہ ہماری قانون کی نافرمانی یا پیسہ رشوت کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ کی ہمارے اوپر یہ ایک سمجھ لیں کہ بدبختی ہے ہماری۔ بدبختی ہے ہمارے، میں کہتا ہوں کہ ہمارے حاکم ہی بے ایمان ہیں، جی جی بالکل اپنے نہیں ہے۔ اگر یہاں دیندار کوئی اچھا حاکم آتا، ایماندار سے چلاتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ دنیا میں کوئی امیر ملک ہی نہیں ہے۔ بھائی صاحب، عاصم واحد صاحب کی ڈیتھ ہوئی، جنت میں جگہ دے، بہت افسوس کا مقام ہے۔ ہمارے ڈاکٹر جو ہیں ان کو مسیحا کہا جاتا ہے۔ عاصم واحد کی جو ڈیتھ ہے اس کے پیچھے ہوا تو وہ جو اللہ کی رضا تھی، لیکن اگر یہاں پہ سہولیات ہوتی، ڈاکٹر ٹائم پہ ہوتے تو شاید اس کی زندگی ہوتی۔ ان ڈاکٹروں کے نام کیا پیغام ہے جن کی وجہ سے یہ سارے معاملات بنتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ مسیحا ہے، یہ تو میں نے کیا کہنا ہے کہ میرے جو دوست اپنے ڈی سی صاحب آئے ہیں، والا صاحب نے بہت کیا ان سے، دوسرے طارق محمود نے اپنی پوری ایفرٹس کی ہیں کہ یار خدا کے لیے آپ مسیحا ہیں، آپ لوگوں کی خدمت کریں، ان کی جانیں بچائیں، ان کو صحت کی سہولیات کے متعلق بتائیں، اویئرنیس دیں۔ ہماری گورنمنٹ نے چلنے کی اویئرنیس نہیں دی، اتنے ٹیلی ویژن ہمارے پاس ہیں کہ آدھ گھنٹہ ہماری صحت کے متعلق چلنے کا بتانا، اور سزائیں سخت ہو جاتی ہیں، ان کی انفارمیشن دیتے کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہے، ہمیں پتہ نہیں، جانوروں کی طرح چل پھر رہے ہیں یہاں۔ ہمیں ایک ہجوم ہے، قوم نہیں۔ ہجوم ہے، قوم نہیں ہے، بالکل قوم نہیں ہے، اور کوشش بھی نہیں ہو رہی کہ یہ قوم بن جائے۔ نیگیٹو ہے سارے کے سارے کہ آؤ لٹو پھٹو۔ حاجی ناظرین، ٹیم وائس آف پنجاب کے ساتھ محو گفتگو تھے محترم جناب حاجی عبدالواحد صاحب۔ یہ ڈسٹرکٹ پاک پتن کی ایک نامور سیاسی شخصیت بھی رہے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ خدمت کا ایک بڑا ہی اچھا کام کر رہے ہیں۔ ان کا ڈاکٹروں کے نام یہ پیغام رہا ہے کہ خدارا اپنی ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھیں، اپنی تنخواہوں کو حلال کریں، اور عوام کے لیے مسیحا بنیں، جو لقب آپ کو دیا گیا ہے اس کی لاج رکھیں۔ انشاءاللہ ٹیم وائس آف پنجاب بہت جلد ملے گی پاکستان کے، پنجاب کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئی خدمت کے جذبے کے ساتھ، نئے لوگوں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیم وائس آف پنجاب کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔ وائس آف پنجاب کی ٹیم دعا گو ہے کہ اللہ رب العزت مرحوم عاصم واحد کو اور ان کے والد محترم کے لیے یہ کمپلیکس ذریعہ نجات بنائے، آمین ثم آمین۔ ٹیم وائس آف پنجاب بہت جلد ملے گی ایک نئی دردناک سٹوری کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیم وائس آف پنجاب کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔